السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، امن و امان کے ساتھ ہوں گے، اور ہم سب مل کر اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی کا ایک اور نیا اور خوبصورت دن دیکھنا نصیب کیا، ہمیں وہ بصیرت عطا کی کہ ہم اس کی نشانیوں کو پہچاننے کی کوشش کر سکیں۔ ابھی سب ہم کوششوں میں ہیں کہ ہم اس کی نشانیوں کو پہچان سکیں جو ہمارے ارد گرد بکھری ہوتی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالمین سے کہ ہم اس کی نشانیوں کا شکر ادا کرنے والوں میں شامل ہوں، اس کی عطاؤں کا، اس کی رحمتوں کا، اس کی نعمتوں کا اور اس کے پیار کا شکر ادا کرنے والوں میں شامل ہوں، اور یہ شکر ہمارے لیے دنیا و آخرت میں صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ۔ آج بدھ کا دن ہے اور آج بدھ کے دن کی دعا کا ہم سب مل کر ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا کہ اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوق شمار نہ کر سکے۔ اور اے میرے معبود، تیرے ہی لیے ہے ہم کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، قضاء و قدر بنائی۔ تو موت دیتا ہے، زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا ہے، شفا دیتا ہے، تو بچاتا ہے، آزماتا ہے، اور عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں کہ جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار منقطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو، اور وہ دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو۔ اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں، اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہا ہو۔ پس خدایا رحمت نازل فرما نبیوں کے خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ان کی پاک و پاکیزہ اہل بیت اطہار پر، اور مجھے شفاعت نصیب فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان کے قرب سے محروم نہ فرمانا مولا۔ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے معبود، اس بدھ کے دن میری 4 حاجات کو پورا فرما کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، اور میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، اور میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور فرما، کہ بے شک تو جس پر چاہے اپنا لطف و کرم فرماتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالمین کے حضور کہ آج جو ہم نے دعائیں کی، پروردگار ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و مقبول فرمائے۔ محمد و آل محمد کے پاک وسیلے کے صدقے پروردگار ہم سب کی اپنی اپنی جگہ جو جہاں جہاں پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو ختم کرے پروردگار، اور ہمیں ادائے شکر کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو لوگ رزق و روزی کی خاطر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، خدا ان سب کو صحت، زندگی، سلامتی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ بہترین حلال اور فراواں رزق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور جو بچے حصول علم کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، پروردگار محمد و آل محمد کے پاک وسیلے کے صدقے پروردگارہ ان بچوں کو اپنی تعلیم میں، اپنے علم میں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار جو بچے امتحانات سے گزر رہے ہیں، خدا ان سب کو ان کے امتحانات میں کامیاب کرے، کہ ان کو واسطہ محمد و آل محمد کے امتحانوں کا۔ پروردگار ہمارے سروں پر جو یہ چادریں ہیں، ہمارے حجابات ہیں، خدا بیبیوں کے حجابوں کے صدقے، بیبیوں کی چادروں کے صدقے، یہ حجاب، یہ پردے اور یہ عنایات جو اس نے ہم پر کی ہیں، اور یہ کرم جو اس نے ہم پر کیا ہے کہ اس نے ہمیں اتنا قیمتی بنا دیا کہ یہ حجاب ہمیں تحفے میں عطا فرمایا۔ اور ہمیں ان ہستیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ جنہوں نے ہمیں اس حجاب کی توفیق دی، جنہوں نے ہمیں اس حجاب کی تمیز سکھائی، اس حجاب کی سمجھ سکھائی کہ یہ حجاب ایکچولی ہے کیا۔ ایک بہترین سب سے قیمتی تحفے کو لپیٹنے کے لیے جیسے ایک بہترین اور خوبصورت پیپر استعمال کیا جاتا ہے، ایک ریپ استعمال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہم بھی، پروردگار نے ہمیں اتنا قیمتی بنا دیا کہ ہمیں یہ چادریں عطا فرمائی اور ہمیں حجاب کا حکم دیا۔ تو پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے حجابات قائم رہیں، ہمارے یہ پردے قائم رہیں، ہماری یہ چادریں ہمارے سروں پر قائم رہیں انشاءاللہ، کہ یہ چادریں یہ چھوٹے سے کپڑوں کی پیسز نہیں ہیں، یہ کپڑا نہیں ہے، فقط ایک کپڑے کا پیس نہیں ہے جو ہم اپنے سروں پر لیتے ہیں، بلکہ یہ وہ کراؤن ہے جو ہمیں پروردگار نے تحفے میں عطا فرمایا ہے۔
یہ وہ عزتیں اور یہ وہ مان ہیں جو پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں، اور خدا یہ مان سلامت رکھے انشاءاللہ، ہماری چادریں سلامت رہیں، ہمارے پردے سلامت رہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم قیمتی ہیں، اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو لپیٹنا اور اپنے آپ کو ڈھکنا اور اپنے حجابات کو قائم رہنا اور اس پر جمے رہنا ہم پر واجب ہے، کیونکہ ہم قیمتی ہیں۔ اس لیے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں انشاءاللہ آج کے دن کی تمام تر بھلائیاں، آج کے دن میں جتنی برکات ہیں اور جتنی نیکیاں ہیں وہ سب ہمارے شامل حال فرمائے، اور آج کے دن میں جو جو شر ہے، جو جو نیگیٹیویٹیز ہیں، کیونکہ نیگیٹیویٹیز سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، تو ان سے ہماری حفاظت فرمائے محمد و آل محمد کے صدقے میں انشاءاللہ، اور ہمیں اپنے بہترین عبادت گزاروں میں ہمارا شمار فرمائے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں کہ جن کے والدین سلامت ہے، خدا ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت سلامتی زندگی کے ساتھ اپنی اولادوں کے سر پہ ان کا سایہ قائم رکھے، اور جو والدین دنیا سے جا چکے ہیں، میرے والدین سمیت، خدا ان سب کی آگے کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ پروردگارہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے، پروردگار ان کی قبروں کو پنجتن کے نور سے مہکا دے محمد و آل محمد کے صدقے میں انشاءاللہ، کہ ہم اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہیں اور یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اپنی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو بہتری کے ساتھ قبول کرے، ہماری نماز، ہماری عبادات، ہمارے ذکر، ہمارے اذکار، چلتے پھرتے جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کے ذکر میں مصروف رہیں، ہماری زبانیں اس کے ذکر میں مصروف رہیں، ہمارے دل اس کی یاد سے معمور رہیں، تو پروردگار اس پر بہترین بے شک وہ صلہ دینے والا ہے، تو اس پر ہمیں بہترین صلہ عطا فرمائے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہم اس کا انشاءاللہ اجر دیکھیں گے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، اور ہمیں اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، کیونکہ جب ہم اپنی موت کو یاد رکھیں گے، ایک مسافر کو جب پتہ ہوتا ہے نا کہ وہ اس جگہ پر ایک مسافر ہے، تو وہ کبھی بھولتا نہیں ہے کہ اس نے اپنی منزل کی طرف بھی جانا ہے، اور وہ اس کے لیے اچھے سے اچھے کام، اچھے سے اچھے احکامات کی تعمیل اپنے رب کی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ ہم کبھی بھی بے یقینوں میں، بے ایمانوں میں ہمارا شمار نہ ہو، بلکہ ہمارا شمار ایمان والوں میں ہو انشاءاللہ، کہ یہ دنیا ہمارے لیے مسافر خانہ ہے، اور ہم وقت مصروف رہیں کہ ہمیں جب یہ آئے دن جو ہمیں ایک مہلت ملتی ہے نا، جب ہماری صبح آنکھ کھلتی ہے تو یہ دن کی ایک اور جو ہمیں مہلت ملتی ہے، تو پروردگار ہم اس مہلت کو ضائع نہ کریں، اس مہلت کو ہم اتنے بہترین کاموں میں گزاریں کہ وہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں صدقہ جاریہ بن جائے، اور انشاءاللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں جب ہم اپنے پروردگار کے حضور پیش ہوں گے، ہم اس وقت بھی اپنی ان کاوشوں کا جو ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کا صلہ ہم وہاں پر بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں یہی امید ہے، ہم یہی گمان رکھتے ہیں اپنے پروردگار سے کہ پروردگار وہ ہے ہمارا سچا رب، کہ اس جیسا سچا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کسی عام انسان سے، عام بندے سے نہیں، کائنات کے بادشاہ سے، اس سخی سے، کہ جو ہمارا وحدہ لا شریک رب ہے، اور بے شک کہ وہ اپنے وعدے میں سچا ہے اور اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ امام زمانہ، ہمارے وقت کے زندہ امام کے ظہور کے لیے بھی ہمیں دعا کرنا کبھی نہیں بھولنا ہے، کہ ہمارے مولا کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل ہو انشاءاللہ، اور اس زمانے کو، اس دنیا کو آ کر وہ عدل و انصاف سے بھر دے کہ جیسا ان کا وعدہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کل کی دعا کے ساتھ پھر کل حاضر ہوں گی، دعا میں آپ بھی یاد رکھیے گا، دعا کرتی ہوں پروردگار آپ سب کو اپنی امان میں رکھے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔